بڑی بڑی ہوگی، ایکسپرٹیز دکھا رہے ہوں گے اپنے کام کی جگہ پہ، بزنس بہت ہائی مارجنز دے رہا ہوگا، کمپٹیٹرز کے گھٹنے لگوا دیے ہوں گے۔ بہرحال ہر لحاظ سے جاب ہے، بزنس ہے، جو مرضی ہے، بزنس ہے تو کئی ذرائع آمدنی، جاب ہے شاید اس میں بھی رہتے ہوئے کوئی اور جگاڑ کا۔ سب سے پہلا پرائم افیکٹ آپ کی مہادشا یا میجر ٹرانزٹ، یا یہ جو آج کل اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ بیٹھے کہ دور اکبر۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، جو لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میرا آپ سے پرومس تھا جو بھی پلانٹ کے حوالے سے ٹرانزٹ ہوگا یا کچھ بھی پلانٹ کی موومنٹ ہوگی جو زوڈیک کو بینیفٹ دے گی اس پہ میں ٹاپک کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسامہ صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بڑا ہمیں خدمت کرتے ہیں ہمیشہ سے عوام کی، اور ان کو بتاتے ہیں کہ کہاں احتیاط کر لو، کس کو بینیفٹ ہو رہا ہے، کون سا ٹائم آپ کا اچھا ہے جاب بدلنے کا، کون سا ٹائم ہے بے روزگاری ختم کرنے کا۔ آپ کو بتاتا چلے آج ہم بات کریں گے سیٹرن کی، جو کہ 29 جون کو ریکٹوگریڈ ہو رہا ہے۔ ریکٹوگریڈ یعنی پہلے جب ہم نے کیا تھا تو وہ آگے کی طرف آیا تھا، اب یہ بیکورڈ کی طرف جا رہا ہے ادھر ہی۔ یہ میری آف کیمرہ اسامہ صاحب سے بات ہوئی ہے، باقی ڈیٹیل میں ہمیں محمد اسامہ صاحب بتائیں گے، اور کون سے زوڈیک کو اس پہ ریورس ہونے سے سیٹرن کے بینیفٹ ہوگا، اور یہ جانیں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ساری باتیں بتائیں گے۔ 29 جون بالکل ہمارے پاس ہے، اس کے بعد سے یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا، آپ سنیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک۔ سیٹرن بیسیکلی اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا تو اس کے بینیفٹس وہی ہے ایکویریس میں، ٹھیک بتایا آپ نے۔ 29 جون کو رات 11:40 پہ ریٹروگریڈ موشن میں چلا جائے گا، یعنی کہ الٹا گھومے گا۔ اب اس سے کن زوڈیکس کو بیسٹ، مطلب ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں آپ کے ویورز، کہ جب کوئی چھوٹا پلانٹ موو کرتا ہے تو اس کے چھوٹے امپیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس نے ہر 1.5 ماہ، سوا مہینہ، 14 دن، 40 دن ڈفرینٹلی اس نے وہ کرنا ہوتا ہے۔ مرکری کبھی 14 دن، کبھی گھومے گا، کبھی ڈائریکٹ ہوگا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ بزنس کا ہے، اسی لیے بزنس میں اتار چڑھاؤ زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ لیکن سیٹرن سے ریلیٹڈ جو بزنس ہوتے ہیں 2.5 سال اس کے ہیں، اور اس کے اندر صرف ایک ہی جگہ رکنا، پھر اس کا کمبسٹ ہونا، رائز ہونا، ریٹروگریڈ ہونا ہر کسی کے لیے۔ تو اب جو سیٹرن جیسے جو بگ پلانٹس ہوتے ہیں یہ بڑے کنکریٹ ریزلٹس دیتے ہیں۔ سب سے پہلا پرائم افیکٹ آپ کی مہادشا یا میجر ٹرانزٹ، یا یہ جو آج کل اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ بیٹھے کہ دور اکبر، دور اصغر، وہ بیسیکلی امپیکٹنگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات ہوتی ہے، سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں جس کو، اب ظاہری بات ہے وہ تو اب ہم نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے کہ جی فلک کا مہادشا کس کی چل رہی ہے یا دور اکبر کس کا ہے، وہ تو پرسنل کیلکولیشن سے ہی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایریز پہ بات کریں گے۔ جوائفل پلیز، نیو امپلائمنٹس، باہر سے فورن آفرز آئیں گی، اوورسیز سے ان کو امپلائمنٹ کی، کام کی جگہ پہ بڑی ریکگنیشن ملے گی، کام کے ٹرپ کرنے پڑیں گے، کام سے وابستہ دورے ہوں گے، اور بڑا اچھا انفلوئنس کر پائیں گے لوگوں پہ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے بڑے انفلوئنسنگ ہو جائیں گے، اور نالج بڑی بڑی ہوگی، ایکسپرٹیز دکھا رہے ہوں گے اپنے کام کی جگہ پہ، بزنس بہت ہائی مارجنز دے رہا ہوگا، کمپٹیٹرز کے گھٹنے لگوا دیے ہوں گے، اوورآل ریلیشن شپس میں بہت بہتری آئے گی، پارٹنرز کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرے گا، اور کوئی سیریس ہیلتھ ایشو نہیں ہوگا۔ یہ اس کے بینیفٹس ایریز والوں کو ڈائریکٹ ملیں گے۔ یہ کب تک رہیں گے اور کب تک اس کا ٹائم؟ 15 نومبر، 29 جون سے 15 نومبر تک یہ موشن رہے گا اسی سال۔ اس کے بعد جیمنائی بھی بڑے عرصے سے سفر کر رہے تھے، کوئی بہت مزے میں نہیں تھے۔ ریونیو کے نئے ذریعے بنیں گے، ان کے جیمنائی کی موج ہو جائے گی، ان کے نئے
ریونیو کا ذرائع بنیں گے. ان کے فیوچر کے متعلق جو خیالی پلاؤ ہے یا کچھ بھی ہے وہ بہت زبردست ہوگا. یہ بڑا کنسنٹریٹ کریں گے اپنے فیوچر پہ. فیملی, ورک, فائنینشیل گولز جو سوچا تھا پورا ہونے لگے گا. ان کو بھی انٹرنیشنل اگر اپلائی کریں گے تو ویزا لگ جائے گا. انٹرنیشنل ٹرپ ٹریولنگ ہے ہی ہے ان کی. کیریئر وائز بھی بہت زبردست لگیں گے اور یہ اپنے ٹاپ پوزیشن کو گین کر لیں گے. اگر ان کا گول تھا پروموشن وہ مل جائے گی, گول تھا سیلری بڑھوانا وہ مل جائے گی, جو بھی گول تھا فائنینشلی کچھ بھی سوچا تھا اب ہوگا. اس کے بعد نئی آپشنز بھی آ جائیں گی کہ چھوڑ یار یہ کام چھوڑ, تو میرے ساتھ کام کر, یہ والا کام کرتے ہیں, اس طرح کی. بہرحال ہر لحاظ سے جاب ہے, بزنس ہے, جو مرضی ہے. بزنس ہے تو کئی ذرائع آمدنی, جاب ہے شاید اس میں بھی رہتے ہوئے کوئی اور جگاڑ کر رہے ہوں. بہرحال اوورآل ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ مسٹ پیریڈ اس میں جو شروع ہونے کو ہے, اور اس میں بہت زبردست ہر لحاظ سے بہت فائنینشلی بھی, اچیومنٹ وائز بھی, ریکگنیشن وائز بھی, اور سیونگ بھی کر پائیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ صرف پیسے ہی نہیں آئیں گے, انکم ہی نہیں بنے گی. اس کو سب سے بڑا مشکل فلک صاحب جو پرابلم ہے نا زندگی کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آ تو رہا ہے بہت زیادہ لیکن جا بھی بہت زیادہ رہا ہے, روک نہیں رہا. تو جمنائی اس دفعہ روک پائیں گے. اس کے بعد جی سیونگ کریں. لبرا کا جی ریلیشن شپس بہت اچھے ہو جائیں گے. آئی مین رومانٹک ریلیشن شپ بڑے انہینس نظر آتے ہیں. پارٹنر, وائف, اسپاؤس, ان کے ساتھ بہت زبردست ریلیشن شپس میں ان کے بہت زبردست ہونے والا ہے. اور اگر ان کے کوئی پارٹنرز تھے, بزنس پارٹنرز تھے, ان کے ساتھ بھی بہت زبردست ہوگا. اور ایز اے ٹیم لیڈر یا لیڈر اپنے آپ کو پروو کر سکیں گے کہ میں صحیح معنوں میں آپ کا لیڈر تھا, آپ کی گڈ چوائس تھی. اور ان کو بھی پروموشن ملنے کے چانسز ہوں گے. ان کی بھی سیلری اگر جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں اچھا, تو ان کو بھی پروموشن بھی ملے گی, سیلری رائز بھی ہوگا. اور اگر کوئی بزنس آنر ہے تو بہت زبردست کوئی پرفارمنس دیں گے. اگر بزنس آنر ہے تو پرفارمنس بہت زبردست ہو جائے گی. اور پیسہ نہیں اس طریقے سے بزنس آنر بنا پائیں گے جتنا سوچ رہے ہیں. پرفارمنس بہت اچھی دیں گے. پرفارمنس از سم تھنگ ڈفرنٹ, پیسہ بنانا ہے سم تھنگ ڈفرنٹ. لیکن اگر آپ جاب کرتے ہیں تو پروموشن, رائز, ہر چیز مطلب رومانٹک. دیکھیں کسی کی فیملی لائف اچھی ہو, اچھی سیلری ہو, کوئی گھر میں رولا نہ ہو, تو وہی دن ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں, وہ ان کو ملیں گے لبرا کو. اس کے بعد ایکویریس جس میں یہ خود موجود ہے, ان کو بھی ہر فیلڈ میں, جس بھی فیلڈ میں ایکویرینس, ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور ایکویرینس جو ہے وہ بالکل فائدہ لیں گے اس کا. اس کے بعد اگر بات کریں آپ کی بزنس وائز بھی, اور ایز اے ٹیم جس کو لیڈ کر رہے ہوں گے اس میں بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اسی طریقے سے جو اکیلا کام کر رہے ہیں, اکیلے پیسے بنا رہے ہیں, ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جو کوئی پرانی انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی اس کا بھی ان کو اب بینیفٹ لینے کا اور کرنے کا فائدہ ہوگا. اور یہ اپنی فیلڈ میں بھی بہت زیادہ پہچانے مانے جائیں, جانے جائیں, ایسے چانسز رہیں گے. اور اس ٹائم پہ انکم کی بھی بہت بڑا فلو کو اٹریکٹ کر جائیں گے, ایسے چانسز ہیں. فیملی لائف میں بھی, پارٹنرشپ میں بھی بہت اچھا ہوگا, ہارمونیس ماحول رہے گا. بیگم کے ساتھ مل کے کام کرتے نظر آتے ہیں, ہر چیز میں اس کو انوالو کرتے نظر آتے ہیں. اگر کوئی جائیداد آنی تھی, جائیداد سے حصہ آنا تھا, تو وہ اب آئے گا. اچھا ایکویریس کو, ہاں جی. اس جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا, آپ سے مراد آج جب ہم بات کر رہے ہیں نہیں, 29 جون کو جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا تو اس وقت ایکویرینس کو اس دوران
جائیداد سے اگر حصہ آنا تھا یا کوئی وہ تھا یا کوئی ایسی پھنسا پیسہ تھا، کسی کو پیسہ دیا تھا پھنس گیا تھا، وہ آ جائے گا. تو یہ اوور آل جو ہے نا سیٹرن ریٹروگریڈ ہونے کے امپیکٹس ہوں گے جو یہ زوڈک جو ہے انجوائے کریں گے. زبردست ہو گیا. اچھا اگر ہم ناموں کی بات کریں، حروفوں کی بات کریں، تو ان کے اندر جو حروف ہوتے ہیں زوڈیک کے، جیسے کویریس ہے تو ایس ہے، لبرا ہے تو آر او ٹی والے لوگ ہیں، ٹورس ہے تو بے اور وائی والے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو ہی بینیفٹس ہوں گے الفابیٹیکل؟ ڈیفینیٹلی جس کا الفابیٹس ہیں وہ بن کے آپ ایسے کیا کریں نا، جب کوئی زوڈک آتا ہے، ہم جب زوڈک کوئی کر رہے ہوتے ہیں تو 7 جمنائی اس کے وہ لکھتی ہے، 7 کیپریکارن اس کے وہ لکھتی ہے جو لیکن ایک لیٹر پرابلم ہے. آتی ہے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کے لیے. ہمیں تو پتہ ہے، آپ کو تو پتہ ہے، آپ اسٹرالوجر ہے، لیکن ایک چیز آتی ہے کہ ایک بندے کا نام آر سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی وہ لبرا ہے، لیکن آر سے اس کا نام ہے وہ سیجیٹیریس میں پیدا ہوا ہے. تو تو اپنا یہ برتھ چارٹ دیکھے نا بھائی، برتھ چارٹ بنوائے زندگی میں ایک دفعہ تو یہ بھی کر لیں، باقی بھی تو لائف میں اتنے کام کرتے ہیں. نہیں، چلو لیکن کسی مہنگے بینیفٹ تو پھر آر ایسٹرالوجر والے سے کو بھی نہیں، ہوگا. کسی سستے ایسٹرالوجر کو کر لو بھائی، کسی ریچیبل کو کر لو، اس سے ایک دفعہ برتھ چارٹ بنوا کے رکھ لو. آپ کو پتا ہو کہ آپ کا مون سائن کیا، آپ کا رائزنگ ہاؤس کون سا ہے، آپ کا جو سن ہے وہ کدھر تھا، کیونکہ سن آپ کی ظاہر بناتا ہے، مون آپ کی نصیب اندر بناتا ہے، ڈیسٹنی آپ کی آپ کا رائزنگ ہاؤس ہے. اب ان کی اور ان میں سے نام کسی ایک سے وابستہ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیں، یہ نومبر تک رہے گا اس کا اثر، یہ سیٹرن کا ریٹروگریڈ اب ڈیفینیٹلی الٹا اس جو نے نومبر تک، ہاں جی نومبر تک ریٹروگریڈ رہنا ہے، تو اس کا امپیکٹ نومبر تک رہے گا. چلیں ناظرین، آپ نے دیکھا اسامہ صاحب کی کیلکولیشن، اور بہت زبردست یہ چیزوں کے حوالے سے بتاتے ہیں. اور جو بھی پلانٹ کی پوزیشن ہوتی ہے، ریٹروگریڈ ہوتا ہے پلانٹ یا کچھ بھی، اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ بتاتے ہیں اور زوڈیک سے ریلیٹڈ ہمیں یہ گائیڈ کرتے ہیں. ویڈیو کیسی لگی فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے. اور بھی ٹرانزٹ ہوں گے، اور بھی کچھ ایونٹ آئیں گے، یا کچھ بھی نئے نالج پہ بات کریں گے تو اسامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ آگے پلانٹس کی پوزیشن کیا ہے. یہ تھی جون سے ریلیٹڈ چیزیں جو پلانٹ کے ایونٹ سے آگے جو آئیں گی وہ بھی ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فلک شیخ اور محمد اسامہ صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.